آج میں پھر صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات پیش کروں گا جو ان کے احمدیت قبول کرنے کے بعد جرأت اور شجاعت سے متعلق ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی گہرائی میں وہ دین کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب سمجھ آ جاتی تھی ایک دفعہ اور قبول کر لیا تو پھر اس راہ کی ہر تکلیف اور ہر ظلم کو انہوں نے برداشت کیا۔ اسی طرح چند دن ہوئے ایک لڑکی کا خط آیا مجھے، بڑے اچھے نمبر اس کے آئے، پڑھائی میں ہوشیار ہے، لیکن جو داخلہ فارم ہے بورڈ کے امتحان کا، اس پہ اب انہوں نے نیا فارم بنایا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، کمپیوٹرائز فارم ہے جسے ٹک کرنا ہے مسلم یا نان مسلم۔ پہلے تو ہمارے بچے احمدی لکھ دیا کرتے تھے اور اب وہ آپشن نہیں رہی۔ 2-3 دفعہ یہ بچی کہتی ہے کہ میرا داخلہ، کیونکہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ مسلمان لکھنا ہے، تو میں مسلمان کے کالم پہ ٹک کرتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں پھر جو ڈکلیریشن ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے کی، اس پہ بھی دستخط کرو۔ وہ جب ہم نہیں کرتے تو داخلہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سختیاں اسکول کے بچوں پر اور اچھے بھلے ہوشیار بچوں پر آج بھی ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ ظلم چل رہا ہے، لیکن اس ظلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ایمان بھی مضبوط ہو رہے ہیں جو آج کل کے بھی ہمارے نوجوان ہیں۔ آج انہوں نے اپنے ماموں عمر شاہ کو کہا کہ ماموں جان، آپ کا حضرت ابن مریم کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ بیٹا میرا تو یہی مذہب ہے کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں، کسی زمانے میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ماموں صاحب، آج سے آپ میرے امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے کہ ایک انسان کو حی و قیوم اور لازوال مانا جائے۔ دوسری بات یہ کہ سید و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدے سے بڑی حد تک ہوتی ہے کہ وہ تو زمین میں مدفون ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جائیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا عقیدہ ہو گیا کہ مسیح مر گیا ہے تو اتنا جوش و خروش دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے، تو چپ کر کے بیٹھے رہے آرام سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب، مسجد سے نکلتے ہی میں منادی کرتا چلا جاؤں گا، لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ اگر حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے۔ کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے 7ویں پارے کی آیت پڑھی۔ کہنے لگے ہم تمہیں ایک ہی گر بتاتے ہیں کہ ان بے ایمانوں یعنی احمدیوں کے ساتھ بات نہ کی جائے، تبھی تم بچ سکتے ہو، اور کوئی گر نہیں ہے۔ بلکہ نظر کے ساتھ نظر نہ ملائی جائے، اگر نظر ملاؤ گے تو بھی اثر ہو جاتا ہے۔ ان 2 گروں کو یاد رکھو تو بچ کے رہو گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولوی صاحب، سچائی کا اثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے، یہ جو آپ مجھے گر بتا رہے ہیں تو سچائی کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب واپس ہو کے چلے گئے۔ میرا بھائی جو مخالف تھا وہ نیروبی میں چلا گیا، میں نے بیعت کر لی، والد صاحب اور بیوی کو بھی سمجھا لیا، گویا سب کو سمجھا لیا۔ بھائی کو نیروبی میں جا کر سمجھ آئی، وہ 10 ماہ کے بعد واپس چلے آئے اور آتے ہی بیعت کر لی۔ اب خدا کے فضل سے لکھتے ہیں، جب یہ لکھ رہے تھے واقعہ، کہ ہمارے محلے میں 100-150 افراد احمدی ہیں۔ تو آج بھی یہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نہ ان سے بات کرو، نہ ان سے نظر ملاؤ۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تھا۔ خواب میں دیکھا انہوں نے، میں حضرت صاحب کی طرف مسافہ کرنے کے لیے بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک نابینا مولوی نے مجھ کو روکا، دوسری طرف سے میں نے بڑھنا چاہا تو اس نے ادھر سے بھی روک لیا، پھر تیسری طرف مرتبہ میں نے آگے بڑھ کر مسافہ کرنا چاہا تو اس نے پھر مجھ کو پھر روکا۔ تب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت صاحب نے خواب بتا رہے ہیں کہ حضرت صاحب نے خواب میں مجھے فرمایا کہ نہیں، غصہ نہ کرو، مارو نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، میں تو حضور سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ مجھ کو روکتا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔
میں نے صبح میر قاسم علی صاحب اور مولوی محبوب احمد اور مستری قادر بخش کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ میر صاحب نے کہا اسے لکھ دو، میں نے لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے لکھ دو کہ میں اپنے اس خواب کو حضور کی خدمت میں ذریعہ بیعت قرار دیتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا۔ مولوی محبوب احمد صاحب جو غیر احمدی تھے، انہوں نے کہا کہ تم کو اپنے والد کا مزاج بھی معلوم ہے، وہ ایک گھڑی بھر بھی تم کو اپنے گھر نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیر حضرت صاحب نے بیعت منظور کر لی اور مجھے لکھا کہ تمہاری بیعت قبول کی جاتی ہے، اگر تم پر کوئی گالیوں کا پہاڑ کیوں نہ توڑ دے، نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا، چاہے جتنی مرضی گالیاں پڑیں تو انہیں کوئی جواب نہیں دینا۔ بس یہ داستانیں ہیں جو احمدیوں پر سختیوں کی داستانیں ہیں، انہیں حق سے ہٹانے کی داستانیں ہیں، انہیں خوف زدہ کرنے کی داستانیں ہیں۔ یہ پرانے قصے نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، آج 123 سال گزرنے کے بعد بھی یہی کچھ احمدیوں سے روا رکھا جا رہا ہے۔ لیکن احمدیت کا قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سب مخالفت کے باوجود آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں ہر جگہ احمدی اپنے ایمان کے اظہار میں پختہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہیں کہ فلا تخشوہم واخشونی۔ خوف ہے تو خدا کا، نہ کہ کسی مخلوق کا۔ اللہ تعالیٰ ایمانوں کی مضبوطی اور زیادہ پیدا کرے افراد جماعت میں، اور ہمیشہ نہ صرف قائم رکھے بلکہ بڑھاتا چلا جائے۔ آج پھر ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ مضبوط ایمان والوں مجھے اپنا نمونہ دکھاتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ان کا ایک ہمارے بزرگ احمدی کو شہید کیا گیا ہے۔ 29 فروری 2012 کو آپ اپنے نواسے عزیز منیب احمد ابن مکرم رفیق احمد صاحب کے ساتھ دوپہر تقریباً 1 بجے، جن کے داماد کی دکان تھی، وہاں سے واپس گھر آ رہے تھے نوابشاہ میں۔ جب گھر کے نزدیک پہنچے ہیں تو ایک موٹر سائیکل پر دو نامعلوم افراد نے آپ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں آپ زخمی ہو گئے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں راہ مولا میں جان قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے ساتھ آپ کے نواسے کو بھی کولے کے اوپر گولی لگی اور پھر وہاں سے گزر کے آنتوں میں چلی گئی، آنتوں کو متاثر کیا ہے۔ اس کا آپریشن ہو چکا ہے اور اس وقت ہسپتال میں ICU وارڈ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ صدر صاحب جماعت نواب شاہ شہر بیان کرتے ہیں کہ آپ میں عہدیداران کی اطاعت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ کہتے ہیں صدر صاحب کہتے ہیں کہ عمر میں بہت بڑے ہونے کے باوجود مجھ سے اطاعت اور ادب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس وقت دفعہ جب آسٹریلیا سے آئے ہیں تو مجھ سے نادار اور غرباء کی فہرست تیار کروائی، جس میں احمدی اور غیر احمدی سب شامل تھے، اور ان کی باقاعدہ مدد کرتے رہے جتنی دیر وہاں رہے۔ اسی طرح نواب شاہ کا سینٹر کافی عرصے سے ایک سینٹر بند تھا، جو کہ آپ نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ کھلوایا، اور پھر اس کی تعمیر کے حوالے سے کہا کہ آپ لوگ اس کی مزید جو تعمیر و مرمت کرنی ہے شروع کر دیں، میں آسٹریلیا واپس جا کر آپ کو تعمیر کے لیے رقم ضرور بھجواؤں گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، اللہ کرے کہ جماعت خود وہاں اس کی مکمل کر لے تعمیر۔ ابھی نمازوں کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب ادا ہوگا اکرم صاحب کا۔